شخص آیا جس نے اپنے دامن میں کچھ پھل توڑ کے بھرے ہوئے تھے، کھجوریں وغیرہ یا انگور تھے تو کھانے کے لیے، تو اس کو پکڑ کے لایا گیا، کہا گیا کہ اللہ کے رسول اس کا ہاتھ کاٹے، اس نے چوری کی ہے۔ آپ نے فرمایا جو بھوک مٹانے کے لیے اگر کسی نے چرا لی اس پہ ہاتھ نہیں کٹے گا۔ اسی طرح اگر کسی نے بھوک کی حالت میں روٹی چرا لی ہے کسی کی تو اس پہ ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ ہاتھ کاٹنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں جو مفہوم ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ 1 درہم کے برابر چوری کی ہو، کم سے کم 1 درہم اس کی وہ ہو، درہم جو ہے وہ سونے کا ہوتا تھا۔ ہاں بالکل، اتنی بڑی چوری اگر کسی نے کی ہے اس پہ ہاتھ کٹے گا۔ چھوٹی چوری پہ ہاتھ نہیں کٹے گا لیکن روکا ضرور جائے گا، سزا ضرور دی جائے گی، ٹوکا ضرور جائے گا، احساس ضرور دلایا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یعنی کم سے کم 1 درہم کے برابر چوری کسی نے کی ہے اس پہ ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے، باقی عام کھانے پینے کی چیزوں پہ ہاتھ کاٹنے کا حکم نہیں ہے۔ اب جو ہمیں عادت ہوتی ہے ایک اور، ریڑیاں لگی ہوتی ہیں اس پہ انگور پڑے ہوئے ہیں، توڑ کے کھا رہے ہیں، کوئی فروٹ پڑا ہوا ہے اٹھا کے کھا رہے ہیں بغیر اجازت کے، اس کا کتنا نقصان ہو جاتا ہے۔ ہم تو 1-2 کھا رہے ہیں نا، لیکن کتنے لوگ آ کے روز کھائے جا رہے ہوں گے، اس بیچارے کو تو چلا جائے گا اتنا نقصان۔ تو اس سے بھی بچنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ آپ خرید لی ہے جو اس میں سے چیک کر لیں۔ ہمیں ہر چیز دیکھ کے جو ایک ہرس لال ٹپکنے لگتی ہے نا، رال وہ نہیں ٹپکتی، تو اس لیے اجازت سے اپنی چیز خرید کے آپ اس میں سے کھا لیں، لیکن کسی کی اٹھا کے ادھر سے کھا رہے ادھر سے کھا رہے تو یہ چیز انسان کو جانور بنا دیتی ہے۔ جانور کا کام ہے نا کہیں سے بھی منہ مارنا، انسان کا کام نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے ہمیں سب سے پہلی چیز جو سکھائی وہ یہ کہ چوری نہیں کرنی۔ ہاں اگر چوری کی تو ہاتھ کہاں تک کٹے گا، اس کا پائنچے تک ہاتھ کٹے گا، اگر دوبارہ کی تو دوسرا بھی کاٹ دیا جائے گا۔ ہم نے حدیث میں وہ واقعہ بھی پڑھا، اس نے پھر بھی چوری کی، دونوں ہاتھ کٹ گئے تھے تو پھر اس کا پاؤں کاٹنے کا حکم دے دیا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں کہا گیا تھا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہ پہلے چوری کر کے پکڑا گیا ہے، اب دوسرا بھی ہاتھ کاٹ دیں گے، اپنے قضاء حاجت اور ضرورت کے کاموں سے بھی جائے گا تو آپ اس کا ہاتھ نہ کاٹیں، پیر کاٹ دیں۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ جب اللہ کی آیت ہے کہ ان کے ہاتھ کاٹیں تو میں اس کا پاؤں نہیں کاٹ سکتا، میں ہاتھ ہی کاٹوں گا، تو ان کا دوسرا ہاتھ بھی اس کا کاٹ دیا گیا تھا۔ تو یہ ہے چوری کی سزا، اور پھر یعنی حدود میں کوئی رعایت نہیں ہے۔ اب یہاں پہ ایک